اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعثرت العوالم بطوله وذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور رمضان کے مہینے میں ہم کو زندہ رکھا. تراویح سے اور روزے سے اس کی حد المقدور اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. رمضان کا یہ مہینہ قرآن سے نسبت رکھتا ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نزول فرمایا. اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے، مگر ہمارے پاس قرآن کی کچھ اہمیت نہیں ہے. ہم قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھا جا رہا ہے. رمضان میں ہم 2 وقت 3 وقت 4 وقت قرآن کی کمپلیٹ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مگر قرآن اصل ہے کیا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. اور قرآن کو ہم صرف کتابدانوں میں سجا کے رکھ دیے. قرآن مجید کو ہم اب آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کسی کا انتقال ہو گیا تو نکلی جاتی ہے مرحوم کی مغفرت کے لیے، یا پھر زیارت چہلم، یا پھر برسی، یا پھر کسی کا گھر نیا گھر بنا تو گھر میں منتقل ہونے سے پہلے گھر میں برکت کے لیے ختم قرآن کا جو ہے سو اہتمام کیا جاتا ہے. یا پھر کسی دکان کے افتتاح سے پہلے دکان میں کاروبار میں ترقی کے لیے قرآن کا جو ہے سو تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے. مگر قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن دستور حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا پورا قانون ہے اس میں، مگر ہم اس کو دیکھ رہے نہیں، سمجھ رہے نہیں. ہم صرف رمضان میں جیسے نازل ہوا، رمضان میں جیسے برکت ہے، رمضان میں نازل ہوا قرآن پڑھو، رمضان میں پڑھو، 4 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، جتنا زیادہ پڑھ سکتے پڑھو. قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کا نہیں ہے، قرآن کو اپنے اندر جیسے لے لینے کا ہے. اس لیے جو حدیث پاک جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن کی ایک آیت ہوگی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. قرآن کی ایک آیت ہوگی مطلب حافظ قرآن کو بول رہے ہیں. یا پھر جیسے ہمیں 10 سورے یاد کر لو، 1 سورہ یاد کر لو تو ہم دوزخ میں نہیں جاتے. نہیں، وہ مطلب نہیں ہے اللہ کے رسول کا. قرآن کی ایک آیت سے مراد قرآن میں جو حکم ہے اللہ کا کہ کیا تم عمل کرو اور یہ عمل کرو اور یہ عمل مت کرو، وہ عمل ہمارے اندر آ جانا، ہم اس کے معمل ہو جانا. اگر ہم اس کے معمل ہو گئے تو ہم جیسے دوزخ سے بچ سکتے. قرآن ہمارے اندر ہے. قرآن اللہ تعالیٰ برکت کے لیے نازل نہیں کیا، یہ دستور ہے حیات. جس طرح سے کسی ملک کا دستور ہے، ہندوستان کا دستور ہے، اس میں قانون ہے. دستور بولے تو قانون ہے ہندوستان کا. اس میں کچھ لاس ہے، یعنی جو قانون ہے، قانون میں اگر ہم اس میں جیسے بتایا گیا ایک قانون ہے 420 دفعہ 420 کے قانون، یعنی دھوکہ دینا. اگر ہم کسی کو دھوکہ دیے تو ہندوستان کے قانون کے تحت ہم 420 کے کیس میں بک ہوتے. اور اگر ہم ملک کی جو ہے اچھی طریقے سے نمائندگی کریں، ملک کا نام روشن کریں تو ہم کو انعام دیا جاتا، پدم بھوشن، اور سب سے بڑا انعام بھارت رتن، ارجن ایوارڈ، پرم ویر چکر. یہ اچھے ملک کی نام روشن کرے تو انعام دیا جاتا. ملک کے ساتھ غداری کرے یا ملک کے ساتھ ملک کے لوگوں کو دھوکہ دیے، چوری کرے، غلط کام کرے تو اس کو جیسا سزا دینے کے الگ قانون ہے، سزا بھی دی جاتی ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے سو بتا رہا تم جو ہے سو نیک عمل کرو، ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تم کو جنت ہے. جنت میں پھر درجات ہے، جنت میں درجات ہے، اعلیٰ درجات ہے. جنت فردوس ہے، جنت عدن ہے، اور جنت کے کئی مقامات ہیں. اور اگر جو ہے سو نافرمانی کریں گے تو دوزخ کے جیسے گڑھے ہیں، گڑھوں کے بارے میں بھی بتایا، ویل ہے، الگ الگ گڑھے ہیں دوزخ کے، اس میں جیسے ڈالا جائے. یہ دستور حیات ہے مگر ہم سمجھ رہے نہیں. اس کو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے. اگر ہم کوئی شو روم کو گئے، نئی گاڑی خریدے، بائک خریدے، تو وہ بائک کے ساتھ انہیں ایک بکلیٹ دیتا، وہ بکلیٹ لے کے ہم جیسے پھینک دیتے، مگر وہ بکلیٹ کتنے کام کی ہے ہمارے کو نہیں معلوم. وہ بکلیٹ کھول کے دیکھے تو ہمارے کو معلوم ہوتا کہ انہیں جیسے گاڑی کے پارٹس کے بارے میں لکھتا، یہ پارٹ ہے، لائٹ یہاں ہے، کرنٹ یہاں سے آتا، یہ ڈیزل پارٹ ہے، یہ پیٹرول کی ٹینک ہے، یہ کک ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز دیتا ہوں. یہ پسٹن ہے، یہاں پہ رہتا، یہ پسٹن یہ کام کرتا، پورا ڈیٹیلز دیتا. اس کے بعد کیا کرتا، پھر آگے بڑھنے کے بعد جیسے گاڑی چلانے کا طریقہ بتاتا. یہ گاڑی 0 سے 10 کی اسپیڈ رہی تو فرسٹ گیئر میں چلانا، 10 سے 20 کی اسپیڈ رہی تو سیکنڈ گیئر میں چلانا، پوری ڈیٹیل دیتا. پھر آگے جانے کا جیسے اور کیا بولتا، 100 کلومیٹر چلی، 500 کلومیٹر چلی تو انجن آئل چینج کر دینا، تو آپ کی گاڑی لمبا چلتی، آپ کو فائدہ دیتی. تو انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا، انسان کو جیسے زمین پہ بھیجا تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں ایک بکلیٹ بھی دے دیا، قرآن. جیسا گاڑی کی بکلیٹ سے ہم جیسے اگر اس کو استعمال کریں تو ہم فائدہ اٹھا رہے. بکلیٹ کو بازو پھینک کے جیسے ہم ہمارے حساب سے گاڑی چلائے تو 6 مہینے میں جیسے کلچ پلیٹ بدلانے کا 1 مہینے میں کلچ پلیٹ بدلانا پڑتا. 1 سال میں جیسے پسٹن بدلانے کا 2 مہینے میں پسٹن بدلانا پڑتا. خراب ہو جاتی گاڑی، نقصان ہوتا ہمارے کو. وہی اگر ہم جو ہے سو بکلیٹ کے حساب سے گاڑی چلائے تو آرام سے چلتی، سالوں چلتی، 6 مہینے 1 سال 2 سال تک بھی جیسے گاڑی کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نئے ایٹمس ڈالنے کی گاڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ویسے ہی قرآن مجید پہ بھی اگر ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا ہے کہ یہ عمل، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، ہم اس پہ عمل کریں تو ہم کامیاب رہتے دنیا میں بھی آخرت میں. اور جو چیز نکو کرو بولا وہ چیز اگر ہم نہیں کریں تو ہم جو ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ہم بچ سکتے. اور اللہ کے احکامات پہ ہم پابندی کریں تو جس طرح سے دنیا میں ہم کو ملک کی جو ہے ہم نام روشن کریں تو ہم کو جس طرح سے انعام مل رہا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں تو ہم کو بھی جیسے اللہ کا قرب ملتا، درجات بلند ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے، صالح ہوتے، ولی ہوتے، صدیق ہوتے، شہید ہوتے، مرتبہ نبوت تک پہنچتے. نبی نہیں ہو سکتے مگر جو نبی کا کام ہے وہ کام تک ہم پہنچ سکتے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنا، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل کرنا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا. ہم قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، ہم قرآن کو صرف جو ہے سو رکھ دیے. پڑھنے کی چیز ہے، برکت کے واسطے ہے. رمضان کا مہینہ آیا، چاند رات سے پڑھنا شروع کر دے، تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے، گھر میں ہم پڑھتے قرآن، سنتے پڑھتے. اس کے بعد رمضان ختم ہوا، پھر جو ہے سو تابدن میں چلے گی، پھر نہیں نکلتی. کب نکلتی؟ گھر میں کسی کا انتقال ہونا، یا پھر کسی کی برسی، گھر میں کسی خاندان کی فرد کی برسی رہنا، تو جیسے نکلتی قرآن. نہیں تو ویسی طرح کی غیرت. اس میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا نہیں معلوم ہمارے، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. ہم بغیر جو ہے سو پڑھے کے، بغیر بکلیٹ پڑھے کے جیسا گاڑی چلا کے نقصان اٹھا رہے، ویسا جیسے ہم بغیر قرآن مجید پڑھے کے زندگی گزار کے نقصان اٹھائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی نقصان اٹھیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھیں گے. یہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر کے ہم پر جو ہے سو بہت بڑا انعام کیا. ہم اس کو سمجھنا، قرآن کی اہمیت کو سمجھنا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا احکامات نازل کر رہا، اور پوری زندگی گزارنے کا جیسے اس میں طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ جیسے صرف ایک ہی ہے. کوئی پیدا ہونے کے بعد سے مرے تک، مرنے کے بعد کے احوالات ہے، اور قیامت تک کے میں بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بتا دیا ہمارے کو.
مگر ہم پڑھ رہے نہیں، نہ اس کو ہم سمجھ رہے، نہ ہماری اس طرف توجہ ہے. ہماری توجہ تو ہے ہی نہیں اس طرف. اللہ تعالیٰ اس میں کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، شادی کرنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے رہنا، بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہنا، اولاد کے ساتھ کس طرح سے رہنا، دنیا میں کس طرح سے رہنا، پورا 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 ہر چیز بتایا. اب ہم پڑھ لیں نہیں، سمجھ رہے نہیں. ارے قرآن پہ کیسا عمل کر سکتے ہیں بھائی؟ بہت مشکل ہے، قرآن پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے مشکل ہے، کیونکہ ہم اس کو مشکل بنا لیے. حدیث سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ اے امت کی ماں، بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اخلاق بولے تو کیا بولنا؟ بد اخلاق رہتے ہیں یا اچھے اخلاق رہتے ہیں؟ اخلاق کیسے تھے؟ اچھے اخلاق بولے تو لوگوں سے جیسے اچھے مسکرا کے بات کرنا، بڑوں سے جیسے ادب سے پیش آنا، بچوں سے جیسے محبت سے پیش آنا، گھر والوں کے ساتھ جیسے حق سے بات کرنا، راستے میں جیسے گزر رہے تھے جیسے راستے کا خیال رکھنا، پڑوسی کے ساتھ جیسے اچھے معاملے رہنا، بیوی کے ساتھ اچھے معاملے رہنا، دوستوں کے ساتھ اچھے معاملے رہنا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ اچھے اخلاق ہے. معاملے داری اچھی رہنا، یہ اچھے اخلاق. جھگڑا کریں، بات بات پہ گالی دے رہے، لڑ رہے، جھگڑ رہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے. وہ اخلاق بولے تو یہ رہتا. تو جب اخلاق کے تعلق سے پوچھا گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو بولنا تھا یہ کہ اللہ کے رسول جیسا گھر میں جیسے ہمارے بیویوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ اس طرح سے رہتے تھے، معاملہ اس طرح سے کرتے تھے. کوئی باہر جیسے آ کے آواز دیا تو جیسے ان کو جیسے اس طرح سے معاملہ کرتے تھے، کوئی مدد مانگنے آیا تو اس طرح سے کرتے تھے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے تھے. یہ نہیں بولے، بلکہ یہ بولے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سوال ہی نہیں کرتے تھے. ہم اگر آج بھی اگر ہم یہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے اخلاق کا، تو مطلب یہ کہ ہم قرآن نہیں پڑھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات دیا کہ تم یہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، امانت دار بنو، امانت میں خیانت مت کرو، ماں باپ کی جو ہے نافرمانی مت کرو، ماں باپ کے حق میں دعا کرو، چھوٹوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرو. یعنی جتنے بھی احکامات اللہ تعالیٰ دیا ہے کام کرنے کے، وہ پورے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے. اور جتنے مناہیات ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن میں، وہ پورے مناہیات اللہ کے رسول نہیں کرے. یعنی وہ کام کرے نہیں، اس طرف گئے نہیں. تو ہمارے کو جیسے قرآن پڑھے تو ہم کو معلوم ہوگا اخلاق کے بارے میں اللہ کے رسول کا. ہم قرآن ہی سے پڑھ رہے، اس لیے تو جیسے بولے کسی کیا بولے شاعر کہ عشق میں آئے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جیسے اللہ تعالیٰ کیا کرا بولے تو پورا قرآن لکھ دیا. قرآن تو جیسے پورا اللہ کے رسول کی سیرت ہے. ہم جیسے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہم دوسری طرف سیرت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم احادیث میں سیرت کو ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم احادیث میں ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ قرآن نہیں پڑھے گا. یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے ہمارے کو وہ قرآن ہے. یعنی ملک میں رہنے کی جیسے ہمارے کو جو قانون ہے کہ ملک میں رہنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنا ہے، تو آپ جیسے سکون سے زندگی گزار سکتے ملک میں. اگر ملک کا نام آپ جیسے روشن کریں تو آپ کو جیسے انعام ہے، سب سے بہترین انعام آخر میں بھارت رتن ہندوستان میں اگر ہے تو. ہر ملک کا قانون ہے. سعودی کا الگ قانون ہے، امریکہ کا الگ قانون ہے، آسٹریلیا کا الگ قانون ہے، انگلینڈ کا الگ قانون ہے، فرانس کا الگ قانون ہے، ہندوستان کا الگ قانون ہے، پاکستان کا الگ ہے. ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہے. وہ قانون کے حساب سے ان لوگ کو جیسے سزا ہے، وہ قانون کی جیسے پاسداری کرے تو ان کو جیسے انعام ہے وہاں. تو ویسی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بھی قانون بنا کے بھیج دیا قرآن مجید. دستور ہے قرآن، دستور ہے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا دستور ہے.
آپ دنیا میں کہیں بھی رہو، ہندوستان میں بول کے نہیں، دنیا کے کون سے بھی کونے میں رہو، قرآن کے مطابق زندگی گزارے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ قرآن سے ہٹ کے زندگی گزارے تو جیسے دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے جھوٹ بول کے کاروبار میں جیسے ہم ترقی کر لیں گے تو یہ ہمارے جیسے نا ہماری یہ کم عقلی ہے، ہماری جیسے یہ کم فہمی ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے ہم جو کاروبار میں جیسے پیسے کمائیں گے اس میں برکت نہیں رہتی، کچھ بھی برکت نہیں رہتی۔ سمجھتے بہت پیسے آ گئے مگر اس میں برکت نہیں رہتی، ہمیشہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں۔ پھر دیکھیں تو ہم جیسے لاکھ پتی کروڑ پتی رہتے مگر پیسوں سے پریشان رہتے۔ وہی جیسے اگر ہم اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تجارت کرے، کاروبار کرے، آمدنی منافع کم ہوں گا مگر ہم پریشان نہیں رہتے، سکون میں رہتے، ہر آن ہم سکون میں رہتے، کچھ بھی قسم کی پریشانی نہیں رہتی ہماری زندگی۔ جو ہے ہم بیوی کے ساتھ معاملات کر رہے قرآن کے تحت اگر ہم کر رہے تو ہم سکون میں رہتے، قرآن سے ہٹ کے کر رہے پھر پریشان، کچھ نہ کچھ چلتے رہتا میاں بیوی میں، بیوی کچھ سے بھی بولتے شوہر کچھ سے بھی بولتے۔ اولاد کے ساتھ بھی ویسی رہنا، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، جو قانون بتا دیا اللہ تعالیٰ وہ قانون پہ اگر ہم عمل کریں تو ہم کامیاب ہیں، قانون پہ اگر ہم عمل نہیں کریں تو ناکام ہے۔ تو پھر قانون کیا ہے جاننا، جاننے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم کاروبار دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے، شیطان ہمارے کو جیسے اس طرح سے وہ پھرا دیا کہ ہمارے کو جیسے قانون اللہ کا قانون کیا ہے وہ جاننے کے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اللہ کا قانون سمجھنے کے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ زندگی ہمارے کو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ہمارے کو ہم یہ بھول گئے کہ ہم کو مرنا ہے، مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور ہمارے کو جواب دینا ہے۔ اگر اس بات کا ہمارے کو یقین ہے کہ ہم مرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینے والے ہیں، تو ہم جیسے پھر اس طرف اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہم رجوع ہوتے۔ نہیں، ہمارے کو یقین نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہیں گے، نہیں، ثم الیہ ترجعون، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، کیا بھی کر لو، کیا بولے اللہ تعالیٰ، تم کیسے جیسے میرا انکار کرو گے، ہم جیسے تم کو جیسے حیات دیے، پھر ہم تم کو جیسے موت دیں گے، پھر ہم جیسے تم کو حیات دیں گے اور سب تم کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسا اللہ کا انکار کرو گے، پلٹ کے جانا ہے، ہمارا کو بھروسہ نہیں ہے، ہم ہمیشہ ہر آن اس دنیا میں رہیں گے بلکہ پھر اللہ کا قانون کیا ہے وہ ہم سمجھنا، وہ سمجھنے کے ایسا ٹائم دینا، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ٹائم دینا۔ جو جانتا ہے یہ قانون کو، جو قانون کو جانتا ہے اللہ کے، ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھنا، تو جیسا ہمارے کو وہ معلوم ہوتا کہ قانون ہمارا، ہم وہ قانون کو جان سکتے، پہچان سکتے، پھر ہم اس سے بچ سکتے۔ کون سی چیز سے اللہ ناراض ہوتا، کون سی چیز سے اللہ خوش ہوتا، کون سا عمل کرنے سے اللہ راضی ہوتا، کون سا عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوتا، وہ ہم جاننا۔ تو قرآن کو جو جانتے، جو سمجھتے، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھے تو جیسا ہمارے کو معلوم ہوتا تو ہم بھی اللہ کے ناراضگی سے ہم بچنے کی کوشش کر سکتے۔ ہمارے کو معلوم ہے کون سے عمل سے اللہ راضی ہو رہا، نماز پڑھے تو راضی ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، روزہ رہے تو بھی گارنٹی نہیں ہے راضی ہونے کی۔ حدیث میں ہے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، تکلیف دہ چیز دکھی، اللہ کے راستے سے ہٹا دیا، لوگوں اللہ کے بندوں کو جیسے تکلیف ہوتی اس کے راستے سے ہٹا دیا، اللہ جیسے اس کو معاف کر دیا، جنت میں چلے گا۔ کون سے عمل سے اللہ راضی ہوتا؟ اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے،
ایک شرابی تھا، بہت شرابی تھا، ہر وقت شراب میں مبتلا رہتا تھا، انتقال ہو گیا اس کا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے ڈائریکٹ. موسیٰ علیہ السلام کو لے کے موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ وہاں پہ اس کا انتقال ہو گیا، جاؤ اس کی جیسے تدفین کرو. جو محلے والے تھے اڑوس پڑوس والے اس کی جیسے ہاتھ بھی نہیں لگا رہے، اس طرح وہ تھا. لوگوں سے جھگڑا کرنا، شراب پینا، بہرحال ہر عام شرابیوں میں رہتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ایسے کہاں پہ ہے؟ یہ بستی میں ہے، جاؤ اس کی جیسے تہذیب سے تقسیم کرو، اس کا جیسے تقسیم کا جیسے انتظام کرو، جاؤ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجو. موسیٰ علیہ السلام یہ سو آئے، آ کے تقسیم کر دیے. کرنے کے بعد یہ سب پوچھے، نہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دوسرا ہوگا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کی اولیاء اللہ بڑے بڑے بزرگ، ان کے بنی اسرائیل کے ولی اللہ، ان کو خواب میں جو ایسا وہ ہوا کہ جیسے وہاں پہ فلاں شخص میرا بندہ کا انتقال ہو گیا، لوگ جا کے تم تدفین کا انتظام کرو. تو بنی اسرائیل کے جو اللہ والے تھے ان لوگ آئے، آ کے ڈھونڈ کے پتہ ڈھونڈ کے کر کے آ کے اس کی تدفین کرے. کر کے واپس آنے کا پوچھے اس کو، ان کے حالات دیکھے، دیکھ کے بولے کہ اس کی بیوی پوچھے انہیں کیا عمل کرتا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس کی تدفین نہیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو خواب میں بولا کہ یہاں پہ تدفین کرو، میرا محبوب بندہ ہے، کیا عمل کرتا تھا؟ مٹی پڑو، کیا عمل کرتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کرتا تھا. وہ کچھ نہ کچھ تو کرتا تھا ان کا. کیا ہمیشہ شراب پی کے رہتا تھا، گھر سے نکلا تو شراب کھانے کو، گھر کو واپس آیا تو شراب میں لطف، کچھ بھی اچھا عمل نہیں کرتا تھا. نہیں کچھ تو کرتا تھا، میں یاد کروں. اس کی بھی ارے ہاں ایک عمل کرتا تھا. کیا؟ شراب پی کے رات کو گھر کو آتا تھا، سو جانے کے بعد جیسے صبح اٹھ کے پانی نہا کے فریش ہو کے باہر نکلنے سے پہلے تو رات نکالتا تھا، نکال کے جیسے رکھتا تھا، رکھ کے جیسے اس کو پڑھنے تو نہیں آتا تھا تو رات پلٹاتا تھا، یہ جو بھی ہے سچ ہے، یہ جو بھی ہے سچ ہے، یہ جو بھی ہے سچ ہے. خالی اتنا ہی کام اس کا. پھر واپس جیسے رکھنا، اوپر خانے میں رکھنا، چلے جانا. تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آئی، اس کی بخش دیا اور محبوب بندوں میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کون سا عمل ہے ہمارے کو نہیں معلوم. کون سے عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا؟ تو قرآن کو جاننے والے، اس کو سمجھنے والے کی صحبت میں اگر ہم بیٹھے تو انہوں جیسے قرآن کے ذریعے ہم کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرو بول رہا، یہ عمل سے جیسے بچو بول رہا، تو اللہ تعالیٰ جو اعمال سے بچو بول رہا وہ اعمال سے ہم بچنا، اور جو عمل کرو بول رہا وہ اعمال ہم کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہنا. دنیا پانی ہے، یہ کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہونے والی، کوئی چیز نہیں، صرف انسان بول کے نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی. اس کی مثال ہم سمجھ سکتے. بازو کا گھر جیسے ٹوٹا، پہلے جو گھر تھا وہ کہاں ہے؟ فنا ہو گیا، اب نیا گھر بن رہا. پہلے کا گھر فنا ہو گیا. ہر چیز فنا ہونے والی ہے دنیا میں. دنیا کی ہر چیز پانی ہے. ہم بھی جیسے جانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم کو بھی جیسے جانا ہے، جواب دینا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے سو قرآن سے نسبت رکھتا. تو قرآن کو ہم پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن ہم پڑھنا، اور قرآن کی جیسے ہم پڑھیں گے اگر ہم روزانہ تو اس کی جیسے فضیلت یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو اگر ہم پابندی سے پڑھیں تو حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ قرآن کی سے جب محبت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے روزانہ پابندی کے ساتھ، خوش ذہانی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر میں جب وہ مر جاتا ہے اور اس کو تدفین ہو جاتی ہے تو اس کی خبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور اس کی خبر میں جیسے اس کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ خوش ذہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. کب تک کریں گا انہیں؟ قیامت تک. اور وہ بندہ قرآن کی تلاوت سنتے سنتے سو جائے گا. تو وہ فرشتہ مخصوص ہے، صرف اسی کی خبر میں رہیں گا، دوسرے کی خبر میں نہیں جائیں گا. خوش ذہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گا. تو ہم اگر روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، جتنی اپنی استطاعت ہے
2 رکوع 1 رکوع آدھا رکوع جتنا ہم پڑھ سکتے تلاوت کر سکتے قرآن کی ڈیلی قرآن کی تلاوت کرنی. ہمارا عمل ہمارا ایمان گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جیسے کامیاب ہوتے. ایسے عمل کرنے کی کوشش کرنا جس سے کہ جیسے ہم اللہ کے غضب سے جیسے بچ جائے, اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا, اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیوں نہ ہو ہم کرتے رہنا, کیونکہ اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے ہم نہیں جانتے, کون سے عمل سے اللہ ناراض ہو جائے ہم نہیں جانتے. اللہ کو ہم اپنے اعمال سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہنا, ہمارا ہر عمل ایسا رہنا کہ اس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے, یہ فکر میں رہنا. تو ہم جو ہے زندگی ہم گزار سکتے, ہم قرآن کی طرف پلٹ سکتے, نہیں تو پھر جو ہے سو بیکار. اگر اللہ کو ہم راضی کرنے کی فکر بھی نہیں کرے, ذری بھی فکر نہیں کرے, تو ہم جو ہے سو نہیں. یہ دستور حیات ہمارے پاس اتنا بہترین دستور ہے, اس کے باوجود بھی ہم جو ہے سو رکھ کے بھی ہم جو ہے سو خسارہ اٹھانے والا میں کریں گے. جیسے کل ہم بات آئی ہمارے پاس وَلَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, تمام انسان خسارے میں ہے. کئی کو خسارے میں ہے, دستور پہ عمل نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ جو دستور انسانوں کے لیے بنا کے بھیجا وہ دستور پہ عمل نہیں کر رہا. وہ دستور پہ اگر عمل کرا تو جو ہے سو نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے رہے گا, فائدہ اٹھانے والوں میں سے رہے گا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو جو ہے سو بات کو ہم آگے کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو اس میں قبول عطا فرما, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما, ہمارے پیر کی علمی فضل سے مالا مال فرما, ان کے مرقبال میں ترقی عنایت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, یہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.